کوڑا مارنے میں شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے کہ وہ چمڑے کا ایک کوڑا جو بنایا جائے اس کو اس شدت سے نہ مارا جائے کہ اس بندے کی چمڑی کو ادھیڑ دیا جائے یا اس کو زخمی کر دیا جائے، اور اتنا زخمی کر دیا جائے کہ اس کے گوشت پوشت کا خیال ہی نہ رکھا جائے۔ اسلام جو ہے یہ ضرور کہتا ہے کہ حد جاری کرنے میں نرمی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نرمی کا معنی یہ ہے کہ حد جاری کرے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس بندے کو ہی مار دے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص لایا گیا جو اعضاء جس کے پورے نہیں تھے، کمزور سا تھا، اور اس سے یہ گناہ ہوا تھا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا بھائی اس کو 100 کوڑا مار۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کوڑے برداشت بردوش کرنے کے لائق نہیں ہے، کوڑے ماریں گے تو یہ مر جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرو، ایک کھجور کا خوشہ لے آؤ جس پر 100 تنکے تیلے ہوں، وہی اس کو مار دو، چلو عبرت تو اس کو ہو جائے، مارنا مقصود تو نہیں۔ تو محدثین کرام نے یہاں کوڑا مارنے کا ایک حد مقرر کی ہے کہ ہاتھ میں کوڑا ہے تو اس کندھے سے اوپر ہاتھ نہیں لے جانا کہ زور سے اتنا مارو کہ یہاں لے جاؤ یا پیچھے سے دوڑ کے آؤ، جیسے آج کل جلادوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ پیچھے سے دوڑ کے آتے ہیں اور آ کے کوڑا مارتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اسلام نے ایک حد اعتدال رکھا ہے کہ اس سے زیادہ ہاتھ اونچا نہ ہو، یہاں ہاتھ میں کوڑا ہو اور اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، لیکن ایک جماعت کے سامنے ہو، بندوں کے سامنے ہو، یا اس طرح سمجھ لیں جمعے کے بعد نماز جمعہ ہو، وہاں اعلان ہو کہ حد جاری کی جائے گی، تو وہاں جیل سے اس بندے کو لایا جائے اور اس پر حد جاری کی جائے۔ ایسا ہی عرب میں ہوتا ہے، نماز جمعہ کے بعد جو ہے وہ حد لگائی جاتی تھی، اور جامع مسجد میں وہ پوری جگہ بنی ہوتی ہے۔ ہر جامع مسجد میں جہاں حد لگتی ہے وہاں وہ ساری جگہ بنی ہوتی ہے۔ یہاں قتل بھی ہوتے ہیں، جان کے بدلے جان ہے نا، وہ بھی حد ہوتی ہے، سر قلم ہوتا ہے، وہاں خون کا بہاؤ، وہ سارے طریقے جو ہے وہ جگہیں ایسی بنی ہوتی ہیں، حد جہاں لگائی جاتی ہے۔